وہ شکایت بھی برحق ہے اور تو مجھے قتل کا حکم دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کی عدالت ایسی تھی کہ کسی کا خوف علی ابن ابی طالب کو نہ تھا۔ یہی وجہ ہے عزیز، کربلا میں ابا عبداللہ الحسین کو جو شہید کیا گیا اس کی وجہ عدل الہی ہے، عدل علی ابن ابی طالب ہے۔ چونکہ مولا نے پوچھا، کہا روز عاشورہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میرا نسب کس سے جڑتا ہے؟ وہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں، اس کی بیٹی میری ماں ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ تعارف کروایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے حسین، ہم جانتے ہیں کہ تم کون ہو، لیکن ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں بغضاً لابیک، چونکہ علی کی عدالت سے، علی سے ہمیں بغض تھا، اس لیے ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی عزیزو کہ امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ مدینہ چھوڑ کر، جو کہ سخت مرحلہ تھا، جب امام وارد ہوئے ہیں مکے میں 3 شعبان کو، تو امام یہ چاہتے تھے کہ مکے میں رہیں، لیکن چونکہ اس زمانے میں مکے میں شیعیان حیدر کرار کم تھے، کوفے میں زیادہ تھے یا بصرے میں زیادہ تھے، تو امام نے یہ دیکھا کہ اگر میں یہاں پر رہوں گا تو مجھے قتل کیا جائے گا، تو امام نے حرمت کعبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے رخت سفر باندھا اور چلے عراق کی طرف مقام ثعلبیہ پر۔ جب امام پہنچتے ہیں تو لکھنے والے نے یہ لکھا کہ کچھ لوگ کوفے سے آئے اور آنے کے بعد ابا عبداللہ الحسین سے کہا، مولا بڑی عظیم خبر ہے، کیا لوگوں کے سامنے سنائے یا الگ لے جا کر سنائے؟ امام نے کہا وہ خبر یہیں پر سناؤ۔ ایک مرتبہ عزیزو امام سے کہا گیا کہ مولا مسلم اور ہانی کو کوفے میں شہید کر دیا گیا ہے، ان کے بدنوں کو دیار بدیار کوفے میں پھرایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، امام نے سنا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو فوراً امام لڑکے خیمے کی طرف، خیمے میں آئے۔ مسلم کی ایک بیٹی تھی کہ جس کا نام حمیدہ تھا، کہا زینب حمیدہ کو لاؤ۔ ننھی سی بچی تھی، حمیدہ کو اپنے زانوں پر بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرا، محبت کی۔ ایک مرتبہ امام کی بھتیجی تھی، سمجھ گئی کیا ہوا ہے، کہا میرے چچا آپ مجھ سے اس طرح محبت کر رہے ہیں کہ گویا میں یتیم ہو گئی اور میرے بابا گزر گئے۔ عزیزان گرامی، امام نے کہا اے بچی، تمہارے بابا بے شک شہید ہو چکے ہیں، لیکن آج کے بعد میں تمہارے بابا کی جگہ ہوں اور زینب تمہاری اماں کی جگہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ منظر سکینہ نے بھی دیکھا کہ یتیم کے ساتھ کس طرح رویہ کیا جاتا ہے، لیکن عزیزان گرامی جیسے ہی عصر عاشور ہوئی، حسین شہید کیے گئے، سکینہ کو انتظار تھا کہ اب کوئی آئے گا، مجھے زانوں پہ بٹھائے گا، میرے ساتھ محبت کرے گا۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، نام پوچھا، سکینہ کے گوشوارے اتارے اور دھماچے مارے۔ عزیزو سکینہ نے روز عاشور بابا کے جسم کی طرف دیکھا، کہا بابا کیا یتیم بچی کے ساتھ ایسا بھی رویہ؟ اجرکم اللہ۔ مقام غازریہ سے امام آگے چلے۔ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ ایک منزل طے ہوئی، دوسری منزل طے ہوئی، آج 2 محرم ہے عزیزو۔ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ ایک مقام پر امام کا گھوڑا آ کر رک گیا۔ اب یہ وہ جگہ ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے ایک گھوڑا بدلا، وہ دوسرا گھوڑا آگے نہیں چلا، تیسرے گھوڑے پر سوار ہوئے آگے نہیں چلا، چوتھے گھوڑے کو سوار ہوئے آگے نہیں چلا، یہاں تک لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مولا نے 7 گھوڑے عوض کیے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، کہا یہ کوئی عظیم مقام ہے، کہا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہوگا، کہا اسے شط فرات کہتے ہیں، کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہوگا، کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ نام گناتے گئے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے کہا مولا اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے۔ عزیزو جیسے ہی کربلا کا لفظ سنا امام نے کہا یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں اترنا ہے، یہیں پر ہمارے خیمے جلائے
اسد کو بلایا جائے جو اس محلے کے اس جگہ کے مالک تھے۔ بنی اسد آئے، ان سے کہا کہ اس زمین کے مالک سے میں زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد انہیں زمین واپس پھیرا۔ کہا مولا یہ کیا بات ہوئی؟ زمین آپ نے ہم سے خریدی اور اس کے بعد ہمیں واپس پھیرا کر دی۔ تو امام نے کہا دیکھو میں نے واپس دے دی ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ عزیز و شرطیں سنیے گا، بڑی عظیم شرطیں ہیں۔ امام نے کہا کہ یہ اس مقام پر جب ہم شہید ہوں گے تو ہمیں تمہیں آ کر دفنانا ہے 10 محرم کے بعد۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا ہماری قبر کو جب بنا لینا تو دوسرا تمہارا فریضہ اس یہ ہے کہ جب ہمارا زائر تمہارے پاس حسین حسین کرتا ہوا ہے تو بتا دینا کہ حسین اور اس کی آل کی قبریں کہاں پر۔ مولا نے یہاں پر اور یہاں کیا اپنے چاہنے والوں کو اور کہا اے بنی اسد تیسری شرط اس زمین کے ہبا کرنے کی یہ ہے کہ جب میرے مہمان میرے زائر آئے تو 3 دن تک انہیں کھانا بھی کھلانا اور پانی بھی پلانا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ تمہارا حسین کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد شہید۔ اجرکم اللہ۔ بنی اسد نے کہا مولا ہم وصیت کو پورا کریں گے۔ کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ عورتیں آئیں۔ ایک مرتبہ کہا مولا نے کہ اگر ہمارے دفنانے کے لیے تمہارے شوہر ڈر جائیں حکومت وقت سے تو انہیں غیرت دلانا۔ انہوں نے کہا ہاں مولا ہم انہیں غیرت دلائیں گے تاکہ آپ کا لاشا زمین کربلا پر بے رو کفن نہ رہے۔ امام نے کہا جاؤ، جاتے جاتے اپنے بچوں کو بھیج لینا۔ ماں نے پوچھا کہ مولا بچوں کو کیوں بھیجیں؟ کہا ان کا میسج میں انہیں دوں گا، ان کے لیے جو خبر ہے وہ ان کے لیے ہے۔ کہا بچوں کو بھیجا جائے۔ بچے آئے، بچے معصوم ہوتے ہیں۔ امام نے کہا اگر تمہارے ماں باپ 10ویں محرم کے بعد ہمیں دفنانے کے لیے نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مشت ہمارے لاشوں پر ڈال دینا تاکہ ہماری دفن ہمارے جسم بے گور و کفن کربلا کی زمین پر۔ الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وعلی الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا اس ذکر قلیل کو ہم سے اور سامعین سے قبول فرما۔ بار الہ تجھے حسین کا واسطہ ہے، جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں ان سے ہمیں گزر فرما۔ بار الہ تیرے اولیاء نے کہا ہے جو حسین پر روئے اور رلائے اور رونے جیسی صورت بنائے اس کے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، ان کے حاجات کو تو قبول کرتا ہے۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری حاجات کو قبول فرما۔ بار الہ اس عزاداری کو جو باقی رکھتے ہیں، جو اس عزاداری کو برقرار رکھتے ہیں، بار الہ انہیں جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ بطفیل محمد وآل محمد منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین